السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ ہی پیش آیا۔ میں 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی، اس لیے ان کے ساتھ کھیلتے کودتے جوان ہوئی۔ زیادہ عادتیں مجھ میں لڑکوں والی تھی۔ میرے اندر ایک خوبی کہیں یا خامی کہیں، بہت نڈر اور بہادر تھی میں۔ جو دل میں آتا کر گزرتی، اس وجہ سے والدہ سے اکثر ڈانٹ پڑتی تھی۔ میرا پروفیشن ٹیچنگ ہے۔ فرسٹ اپوائنٹمنٹ شہر سے کافی دور ایک دیہات بلکہ دور پہاڑوں پر ہوا۔ اسکول سے روڈ تک ہمیں کافی واک کرنی پڑتی تھی۔ ایک دن اپنی فرینڈز کے ساتھ دوڑ لگائی اور ان سب کو پیچھے چھوڑتی ہوئی روڈ تک پہنچ گئی۔ روڈ بھی کوئی اتنا مصروف نہیں ہوتا تھا۔ روڈ کے کنارے ایک بہت قدیم اور ویران قبرستان تھا جس کے ارد گرد 4 دیواری بنی تھی اور ایک بوسیدہ سا دروازہ تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس قبرستان کو آج دیکھا جائے۔ اندر گئی تو زمانہ قدیم کی قبریں بنی ہوئی تھی۔ گھنے درختوں کا جھنڈ تھا اور دن کے وقت بھی رات سا سما لگ رہا تھا۔ قبرستان کے درمیان میں ایک کھائی تھی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے نیچے جھانکنے لگی تو مجھے ایک کالے کپڑوں میں سایہ اپنی طرف لپکتا ہوا نظر آیا۔ میں پلٹ کر بھاگی اور ایک ٹوٹی قبر میں میرا پاؤں پھنسا تو میں منہ کے بل گر پڑی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری فرینڈز مجھ پر پانی ڈال رہی تھیں۔ ہوش میں آنے پر ان سب نے مجھے خوب باتیں سنائیں کہ اتنے ویران خوفناک قبرستان میں جانے کی کیا ضرورت تھی۔ لوگ تو اس کے باہر سے بھی نہیں گزرتے۔ مس مریم، آپ کی ایڈونچر ایک دن ہمیں بھی پھنسا دیں گے۔ اسکول سے واپسی پر میں گھر پہنچی تو مجھے بخار ہو گیا۔ والدہ پریشان ہوئیں تو تھکن کا بہانہ بنا لیا اور ان سے اصل واقعہ چھپا دیا کہ سخت ڈانٹ پڑی گی۔ اس کے بعد اکثر میں رات کو سوتی تو مجھے ایسا لگتا کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھتی تو ٹھیک ہو جاتی۔ ہمارے علاقے میں کیونکہ سخت سردی پڑتی تھی، ہم اکثر 2 رضائیاں یا بھاری کمبل اوڑھ کر سوتے تھے تاکہ شدید سردی سے بچا جا سکے۔ مجھے یہ محسوس ہوا شاید رضائی یا کمبل کے وزن سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد میرا رشتہ طے ہوا اور میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بہار کے موسم میں میری شادی ہوئی اور میں اپنے سسرال چلی گئی۔ شادی کے بعد میرے شوہر کی پوسٹنگ بھی ایک دور دراز کالج میں تھی۔ وہ اکثر 1 یا 2 ہفتوں کے بعد گھر آتے تھے۔ میں کمرے میں اکیلی ہوتی تھی۔ اب اس سائے نے مجھے مکمل تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اب باقاعدہ آدھی سوئی آدھی جاگتی تھی۔ وہ میرے پاس آتا اور میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا۔ حسب معمول آیت الکرسی پڑھتی اور وہ بھاگ جاتا۔ اب اکثر وہ آدھی رات کو مجھے جگا دیتا۔ میں برآمدے میں آ کر بیٹھ جاتی اور دل چاہتا کہ کسی قبرستان میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ میری ساس نے ایک دن مجھے یوں آدھی رات کو برآمدے میں بیٹھا دیکھا تو کافی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے جب اندر جانے کو کہا تو مجھے سخت غصہ آیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ انہیں اٹھا کر کہیں پٹخ دوں۔ خیر، دن گزرتے رہے۔ اکثر میری فیملی کے لوگ نوٹ کرتے تھے میں تیز تیز کام کرتی ہوں۔ ابھی نچلی منزل پر ہوں تو 2 منٹ بعد تیسری منزل پر۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی کام مجھے مشکل نہیں لگتا تھا۔ گھنٹوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے، لیکن جب رات آتی وہ سایہ مجھے ڈرانے پہنچ جاتا۔ اب میں اس سے سوئے میں باتیں کرتی کہ اپنا چہرہ تو دکھا۔ ایک دن اس نے چہرہ دکھایا تو اتنا بھیانک تھا کہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ اکثر اوقات اس کے حملے تیز ہو جاتے، میرا گلا گھونٹنے لگ جاتا۔ میں اسے کہتی کہ میں اللہ کے کلام سے تمہیں شکست دوں گی، لیکن وہ کہہ کے لگاتا ہوا غائب ہو جاتا۔ اب مسلسل بے خوابی سے میری صحت خراب ہونے لگی تھی اور مجھے اپنے سر اور کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا۔ میری بھوک ختم ہو چکی تھی۔ جب میرے شوہر ویکینڈ پر آئے تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اب میں نے سوچا اصل حقیقت انہیں بتا دینی چاہیے۔ جب میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ 3 سال سے تم یہ تکلیف برداشت کر رہی ہو، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ خیر، وہ مجھے ایک بزرگ پروفیسر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے قرآن کی آیت کا ورد شروع کیا تو مجھے ان پر سخت غصہ آنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان کو مار دوں۔
وہ قرآن آیت پڑھتے جاتے اور مجھ پر پانی چھڑکتے جاتے۔ آہستہ آہستہ میں ارد گرد سے بے خبر ہو کے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے جو آپ قبرستان گئی تھیں ایک سایہ آپ سے چمٹ گیا تھا۔ آپ کی ہمت ہے، آپ نے اتنا عرصہ تکلیف اٹھائی، اگر آپ مزید نہ آتی تو ایک دن آپ کو جان سے مار دیتا۔ انہوں نے مجھے پانی پر قرآن آیت دم کر کے دی جو مجھے کچھ دن پینی تھی۔ میں گھر واپس آ گئی۔ 2-3 دن تو میرا دل اداس رہا، ایسا لگتا تھا کوئی مجھ سے بچھڑ گیا ہے، لیکن اس کے بعد میں مکمل صحت یاب ہو گئی۔ مجھے وقت پر نیند آنے لگی، بھوک بھی لگتی اور کندھوں اور سر سے درد اور بوجھ ختم ہو گیا۔ میں اپنی حقیقی زندگی میں واپس آ گئی۔ میرے شوہر اور ان صاحب کی بدولت مجھے ایک نئی زندگی ملی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔